بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھی کتاب ہے تہمت المرشدین. عورتیں دو چار ہوں وہ بھی سنیں کتاب تہمت المرشدین. یہ ہندوستانی عربی کتاب نہیں ہے، یہ عرب عربی کتاب ہے. مصر ان کی تقریر حضرت بہت پسند فرماتے بہت پسند. مدرسے میں سناتے تھے، مسجد میں سناتے تھے، دیکھتے ہی رہتے تھے. یہ کتاب یہ تو تھی بھی نہیں، اس قسم کی تعلق پڑھتے. برادر علیہ السلام، یہ آپ کے دین مستقیم کے انوار کی ایک جھلک اور اس کے اخلاق کریمہ نیل آداب عالیہ کا معمولی سے حصہ ہے. مومن کیسے رہنا چاہیے، اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، یہ سوال آتا ہے نہیں. اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ بھی پر عمل کریں، عالم بھی کریں. یہ بھی اچھے عالم ہے. اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ ان پر عمل کریں. یہ میں بھی کہتا ہوں، بلکہ آپ لوگوں کی برکت سے ہم لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں. میں اپنے کہہ رہا ہوں اور میرے جیسے مولانا دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم کر دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی بات. جانتے بھی نہیں، اس کو پڑھتے بھی نہیں. حضرت ہی ایک تھے جو اسی علماء کو سامنے لے آئے ان کی تقریرات. یہی نہیں تو آپ کو دیوبند جہاں کرتے رہے. فرماتے ہیں کہ اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ ان پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ یہ داعیہ جذبہ پیدا کریں جو اخلاقیات کے بارے میں معاملات بڑھ رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے اس کو معلوم کریں اور خود اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں اور دوسروں سے پہنچانے کی بھی کوشش کریں. اس لیے کہ تذکیر اہل ایمان کے لیے فائدہ مند ہے. تذکیر آپ کیجیے گا تو مجھے کچھ تو سننے والے مل ہی جائے گا. لہذا آپ حضرات اپنے رب کا تقوی اختیار کریں. تقوی ضروری ہے. اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. ہے اتق اللہ، جہاں کہیں بھی اللہ سے ڈرو. اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها. اور برائی کے بعد نیکی کر دیا کرو. کم سے کم ایک مسئلہ استغفر اللہ پڑھ لیا کرو. اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اور لوگوں سے اچھا معاملہ کرو. عربی پڑھنے کی برکت سے پڑھا ہوں نے بہت بڑا شرف ہے. ان کی زبان کو پڑھنا، قرآن عربی، خدا کا کلام عربی، نبی کی زبان عربی. اس وجہ سے اس کی بھی ایک اہمیت ہے. عربی پڑھتے چلے جاتے تھے بعد میں یہ کتابوں کی. بعد میں تعلیمہ بھی نہیں کرتے تھے ماشاء اللہ، لیکن بچ سے پڑھتے تھے، پڑھتے ہی چلے جاتے تھے. عجیب کسی کو بزرگ تھے مولانا. اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیت دی تھی. ابلا جاؤ. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو دوسرا نمونہ بنائے. ان کے تعلیم متعلم پر نمینہ ہم لوگ بنے. کچھ تو جذبہ ہے. ہم تو اول مخاطب رہتے تھے، یہاں بیٹھتے تھے انجامی صاحب رہتے. پوری تقریر کا مخاطب ہم لکھتے تھے. انہوں نے لکھا بھی، میں نے بہت کم لکھا. اپنے دین کی مضبوطی، اپنے دین کو مضبوطی سے تھامے رہیں. جہالت، بدعات اور خرافات کے خاتمہ کے لیے کوئی نہیں کرے. کون کر رہا ہے؟ ہم لوگ چاہیے. اور کتاب اللہ نے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم پکڑے.
تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. آپس میں تعاون کرو نیکی اور تقوی پر، اور نہ تعاون کرو گناہ اور ظلم پر. کوئی اچھا کام کر رہا ہے اس کا ساتھ دے دو، برا کام کر رہا ہے تو کہہ رہے ہیں مخاطب نہیں کر رہے ہیں، ارے اس کے کام میں آ رہا ہے کیا کریں. اور آپس میں تعاون کرو نیکی اور تقوی پر، اور نہ تعاون کرو گناہ اور ظلم پر. گناہ کر رہا ہے تو اس کے تعاون نہ کرو، مدد نہ کرو، اپنے کو بتاؤ. چھوٹی کا کسی ہی نہیں سننے لگے، کبھی سنا ہوگا نام ہی بھی نہیں جانتا. یہ کتابوں کے لیے بڑے دور سے گورا کو پسند کیا بالکل. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى الرَّسُولِ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اگر تم نے اعراض کیا ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، قریبی ہو دور کی ہو، سب کو سننا لازم ضروری ہے. حضرت ہم چاہتے تھے حضرت کے سب لوگ الحمدللہ میری صنعت کوئی مجلس چھوٹی نہ ہوگی. کہاں اگر آتا کہاں کھانا حضرت آتے تھے چڑھا کر کے ان کو بھی ناشتہ کرایا. اگر ایک آدھ لوگ مت دے دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کو آپ دین کے کام میں لگائے، صحیح سمجھ آتا فرمائے. ہم غفلت برت رہے ہیں، لیکن ہم سے غفلت نہیں برتی جا رہی ہے. مجھے عالم کا ہے ہم غفلت برت رہے ہیں، لیکن آپ سے غفلت اللہ نہیں برت رہا ہے. آپ کے سامنے ہے مجھے ہر بات. ڈرنے کی بات ہے کہ نہیں؟ میرے بھائی میں اگر اتنی بات ہوگا کافی نہیں. ذات نہیں سنا رہے ہیں. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے ہوگی. کامیابی ہوگا اگر تمہیں اعراض کیا یہ باتوں سے کہ صاحب زبردست لکھنے والا ہے شاید اور باتیں نہیں مسکی عالم لکھ سکتا ہے، بات کر دیتے ہیں. چونکہ ان کا مزاج یہی تھا، اس وجہ سے ہم لوگوں کو سنانے میں زیادہ مزہ یہی آتا ہے کیونکہ حضرت کسی اسمی میں دی نہیں اور کسی بیان میں نہیں دوسرے انداز کو ہے. اگر تمہیں اعراض کیا تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے صرف واضح طور پر پہنچا دینا، بس وہ پہنچا رہا ہے کافی. ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ تم مانو یا نہ مانو گے تمہارا بھلا ہو، نہیں تو جہنم تیار ہو گئی نہیں. اللہ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا. آپ نے فرمایا ہے یا غلام، بہت بڑی حدیث ہے، اے بچے میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں، تو اللہ کو یاد کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا. تو اللہ کو یاد کرو تو اسے اپنے سامنے پاؤ گے. جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو. یہی چھوڑ دیا ہم لوگوں نے، جس کی وجہ سے ذلیل ہو گئے، علماء کے ذلیل ہو گئے. اللہ سے مانگو، چھوڑ دیا. کہاں سے گدائی کہ امیروں کے سامنے بیٹھتے ہو جاتے ہو، ان کی خوشامد کرتے ہیں، چاملی کرتے ہیں. شاہ صاحب نے کہا منافقین کے ایک یہ بھی ہے، یہ جو ایک کے جواب ہوتے ہیں وہی دلی اور بہت طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں کوئی وقت ضائع کر دیتے ہیں. دیکھا پر تم اللہ کو یاد کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا. تو اللہ سے مدد چاہو. اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ اگر پوری قوم تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے پر متنوع ہے، جب بھی وہ فائدہ پہنچا نہیں سکتی، مگر وہ جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کری ہے. اور اگر تمہیں
اور اگر تمہیں نقصان پہنچانا ہے تو نقصان نہیں پہنچاتے، مگر وہی جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر فرما دیا، تقدیر کا قلم اٹھا لیا، تقدیر کا قلم اٹھا لیا، صحیح پہ لکھ لو آئے گا۔ حدیث یہ ترجمائی ہے، تقدیر کا قلم اٹھا دیا گیا ہے، صحیح پہ خوش ہو گئے، جو ہو رہا ہوگا، تیاری کرو اس کے لیے۔ سر میں درد ہوتا ہے تو سارا جسم درد بند ہو جاتا ہے، لیکن ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے سامنے بڑے سے بڑے حوادث رونما ہوتے ہیں جن سے دل دہل جائے، آنکھیں خون کے آنسو ہوتے ہیں، مگر ان لوگوں پر نہ کوئی اثر ہوتا ہے، نہ دل میں دقت پیدا ہوتی ہے، دل پتا جاری جاتا ہے۔ ان سنگ دلوں کی جانب سے جو کچھ ہم آئے ہیں دیکھ رہے ہیں، ان سنگ دلوں کی جانب سے جو کچھ ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں، وہ ان کی طبیعت انحطاط اور خود سے باطن کی واضح دلیل ہے۔ حالانکہ مال اللہ کا عطیہ ہے، فقراء و مساکین ان کے عیال ہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے کنبے کے لیے زیادہ مفید ہو۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مالدار سے مالداری کا لباس اتار کر غریب کو عطا فرما دے، اس سے بھی ڈرو۔ اللہ اللہم اصلح لنا احوالنا، اے اللہ ہمارے تمام احوال کی اصلاح فرمائیے۔ وہب لنا رحمتا، اور ہم کو اللہ رحمت عطا فرمائے، ہمارے قلوب کو ہمارے رحمت عطا فرمائے، اور ہمارے انفسوں کو ارواح کو طاہر بنا دے۔ یا ودود یا رحمان، یا ودود یا رحمان۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين محمد السيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم۔